مہینوں اور سالوں اپنی زندگیاں برباد کر رہے، راتوں میں جاگو نا اور منواؤ اپنے رب کو، کر لو اپنی دعائیں، کرا لو اپنی دعائیں قبول۔ اتنی باتیں آ رہی کہ رات میں ایک گھڑی ایسی آتی ہے جس گھڑی میں ایک مسلمان جو دعا کرتا ہے، جو مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دیتا ہے، اور یہ گھڑی ہر رات آتی ہے۔ یہ گھڑی کوئی معاملہ خاص نہیں ہے، سارا سال ہوتا ہے۔ تو کہاں ڈھونڈ رہے ہیں؟ کدھر پریشان ہیں؟ کس سے مانگ رہے ہیں؟ ادھر ہے راستہ، یہ ہے راستہ کہ راتوں میں تہجد کا اہتمام، پھر دعائیں، اور راتوں میں نماز کا اہتمام، پھر دعائیں، اور سجدوں میں دعائیں، اور استغفار، اور کثرت سے دعائیں، اور اللہ کی تسبیحات اور تلاوت قرآن نماز کی شکل میں یا بغیر نماز کے پڑھنے کی شکل، قرأت کی شکل، سمجھ رہے ہیں؟ تو بہرحال ہم کو یہ تمام چیزیں کرنا ہے۔ تو رات میں اگر انسان جاگتا ہے اور تہجد کا اہتمام کرتا ہے تو دلوں کو زندگی ملتی ہے، دلوں کو زندگی ملتی ہے۔ وہ ارادے یا وہ عزم جو پست ہو چکے ہیں ان میں ایک نئی زندگی آتی ہے۔ آپ نے سب کچھ کر لیا دنیاوی اعتبار سے، آپ تھک گئے ہیں، اب رات میں اٹھ کے عبادت کریے اپنے رب کو راضی کیجیے۔ دیکھیے وہ جو عزم تھے اللہ پورے کر دیتے، وہ جو ارادے تھے اللہ پورے کر دیتے۔ آپ دنیاوی اعتبار سے تھک چکے ہیں، اب اس میں ایک نئی جان اللہ تعالیٰ ڈال۔ تو راتوں میں اٹھنے سے زندگی ملتی ہے انسان، وہ عزم جو ختم ہو چکے، پستہ ہو چکے، اس میں نئی توانائی اور نئی جوش اور جان آتی ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل، ٹھیک، اسی طرح ہم دیکھتے ہیں گناہوں سے رات میں اٹھنا انسان کو روکتا ہے، معلوم۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں یہ گناہوں کا کفارہ بھی بنتا ہے، راتوں میں اٹھنا ہمارے گناہ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ مشقت کو دیکھتا ہے نا۔ اب آپ کہیں گے کیا میں تہجد بغیر رات میں سوئے کے پڑھ سکتا ہوں؟ ہاں پڑھ سکتے ہیں، مسئلہ نہیں، لیکن سو کر اٹھ کے آخری حصے میں اٹھ کر پڑھنا چونکہ اس میں بڑی مشقت ہے، اس کا اجر زیادہ ہے۔ ورنہ تہجد تو عشاء کی بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، سونا ضروری ہے، لیکن اجر کے اعتبار سے سو کر نفس کو کاٹ کر پھر اٹھنا اور پھر نماز پڑھنا یہ بڑی بات ہے، جو کہ جامع ترمذی کی اور ابو داؤد میں روایت آتی ہے۔ اور عبداللہ بن جو ہے خبیب رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی، وہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا پڑھوں اپنی حفاظت کے لیے، مطلب اپنی حفاظت کے لیے، مصیبتوں کو ٹالنے کے لیے، پریشانیوں سے بچنے کے لیے میں کیا پڑھوں میں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حل دے رہے ہیں، کیا پڑھنا ہے تم کو اپنی حفاظت کے لیے، مصیبت اور پریشانی سے بچنے کے لیے؟ اور اتنی چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں نا، سبحان اللہ، لیکن ہم یہ نہیں کرتے ہیں۔ اگر کوئی ڈاکٹر بولے آپ کو اللہ نہ کرے شوگر ہو گئی، بی پی ہو گیا، صبح ایک دوا لے لیجئے، شام ایک دوا لیجئے، چھوٹی سی ہے، کتنا پابندی سے بیٹھ کے، حالانکہ کڑوی ہے، مہنگی ہے، مشکل ہے، جان پر آتا نہیں، دل بولتا کھانا، برابر ٹائم لے رہے اس لیے کہ پھر بی پی اور شوگر کنٹرول میں لانا ہے۔ لیکن اگر ہم وہی کہیں کہ مصیبت، آفتیں، بلائیں، پریشانیاں، مشکلوں کو دور کرنا ہے تو کنٹرول کے لیے اذکار ہے، نہ پیسہ جاتا ہے، نہ کچھ، صرف منہ کھولنا ہے نا، لیکن وہ نہیں ہوتا ہم سے۔ آئیے، تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صبح اور شام کے معاملے میں کیا پڑھوں، مطلب حفاظت کے لیے کیا پڑھوں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے اور کہتے ہیں ہر صبح اور شام 3 مرتبہ تم یہ پڑھو۔ کیا پڑھو؟ قل هو اللہ احد، 3 بار، صبح اور شام، صبح اور شام، شام سمجھتے نا رات نہیں، مغرب شام کا وقت ہے، اور صبح مطلب فجر کے بعد، تو اب کبھی بھی صبح اور شام یہ پڑھو تم۔ کیا پڑھو؟ 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھو، پھر فرمایا 3 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق پڑھو، پھر فرمایا 3 مرتبہ قل اعوذ برب الناس پڑھو۔ سورہ قل مطلب تینوں سورے ایک ساتھ آتے ہیں قرآن میں، 112 نمبر کا سورہ، 113 نمبر کا سورہ، 114 نمبر کا سورہ۔ ان 3 صورتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کریں، ان 3 صورتوں کو تم پڑھیں تو آپ کو ہر وقت پریشانی والی چیز سے اللہ تعالیٰ بچانے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ وہ پوچھ رہے ہیں میں کیا کروں، مصیبت، پریشانی، آفت کوئی آ جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلوشن پیش کریں۔ سلوشن یہ ہے کہ صبح اور شام 3 مرتبہ سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھا کرو، یہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا، مصیبتوں کے لیے، پریشانیوں کے لیے، مشکلوں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اور اس کے تعلق سے یاد رکھیے، ہم اتنی لاپرواہی برتتے ہیں، حالانکہ کتنے چھوٹے سورے ہیں، کتنے عام ہیں، تقریباً سب کو یاد ہوتے ہیں، لیکن یہ ہم سے نہیں ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا۔ ہاں، کوئی مصیبت آ گئی اور کوئی کہے ایک ٹانگ پہ کھڑے رہ کر 11 بار سورہ یاسین پر برابر کر رہے ہیں، آدھی رات کو چھت پہ جا کر ایک ٹانگ پہ کھڑے رہ کے سورہ یاسین 11 بار پڑھو، حالانکہ 8 پہ 10 بار میں نیچے گر کے پڑھتے، دوسرا بار بھی ٹوٹ جاتا جو اچھا تھا، وہ سب کریں گے، دوسرے دن آ رہے پیر ٹوٹ، کیا بات ہے، تو کسی کو بول نہیں سکتے کہ ایک پیر پہ کھڑے ہو تو گرے دوسرا بھی ٹوٹ گیا، وہ نہیں بولتے، وہ برابر کریں گے۔ آنے کے بعد 21 دن تک جو ہے سورہ یاسین کو آپ یہ پڑھو، حالانکہ ثابت نہیں ہے، پورے قرآن کو الٹا پڑھنا شروع کرو، وہ بھی ہم کریں گے۔ کتنا سلوشن، کتنا آسان ہے، 1 سورہ، 2 سورے اور 3 سورے، کتنی آیتیں ہو رہی ہیں، کتنی چھوٹی چھوٹی آیت، قل هو اللہ احد ہو گئی ایک آیت، اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له، 4 آیت، چلو ماشاءاللہ ہو گئی۔ 4 آیتوں کو 3 بار بولے تو کتنے بار ہو رہا، 12 آیت ہے نا۔
یہ اتنے کم جملے ہیں کہ اس سے کئی گنا کئی درجے زیادہ جملے میں اور آپ بولتے ہیں دن بھر میں بات کرنے کی شکل میں، بیوی سے، بچوں سے، پڑوسیوں سے، باس سے، کسٹمر سے. صبح شام 3 مرتبہ پڑھنا ہے اور 3 مرتبہ پڑھ کے فنش. آپ نے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا. صحابی کیا فرما رہے کہ میں کیا کروں حفاظت کے لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا سولوشن دے رہے؟ تم یہ 3 چیزیں صبح اور شام پڑھ لو. مطلب 3 بار 3 سوروں کو صبح اور شام پڑھنا ہے. تو گویا 3 بار 3 سورے دن میں ہو تو 9 اور شام میں 9 اتنے سورے پڑھنا ہے. اور اس کے بعد یہ ہوں گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 مرتبہ پڑھو اور پڑھیں تو آپ کو ہر آفت و پریشانی والی چیز سے بچانے کے لیے یہ کافی ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے سورت کے تعلق سے، سورہ فلق اور سورہ ناس کے تعلق سے. آپ نے فرمایا ان 2 صورتوں سے بہتر پناہ مانگنے والی کوئی صورت نہیں. ان 2 صورتوں سے بہتر، ان 2 صورتوں میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، خود پڑھتے تھے سورہ فلق سورہ ناس. بخار آیا جو آپ کا آخر مرض تھا، خود نہ پڑھ سکے تو کیا کہا اپنی زوجہ محترمہ سے، عائشہ رضی اللہ عنہا سے، تم پڑھ کے دم کرو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کچھ دعائیں پڑھا کرتے تھے حسن اور حسین کو نظر نہ لگے، بولے نظر بد. جب سورہ فلق سورہ ناس آئی، صحابہ بولتے وہ آپ نے دعائیں چھوڑ کے سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کرنا شروع کر دیا. تو بخار آیا، بیمار ہوئے تو آپ نے یہ پڑھا. بچوں کو نظر نہ لگے تو آپ نے یہ صورتیں پڑھی. آندھی اور طوفان آتی تب بھی آپ یہ 2 صورتیں پڑھتے ہیں. آندھی اور طوفان آگی سفر میں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس آپ تلاوت کرتے آندھی اور طوفان سے. جادو ہوا تو جادو کا علاج اسی سے کیا گیا، سورہ فلق اور سورہ ناس. کتنی عظیم صورتیں ہیں، کتنی اہم صورتیں ہیں، لیکن معوذتین انہیں کہا جاتا ہے. لیکن ان صورتوں کے تعلق سے ہمارا رویہ کیا ہے مجھے زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا معاملہ دین کے معاملے میں کیسا ہے؟ سب کچھ دنیاوی کرنے کے بعد پھر دیکھیں گے اسلامک سولوشن کیا ہے. اصول کیا ہونا چاہیے؟ سب کچھ دینی کرنے کے بعد ہم سوچیں گے پھر دنیا کے اعتبار سے کیا کرنا چاہیے. اسلام نے کیا سولوشن دیا پہلے وہ چیک کر لیتے ہیں، پھر سولوشن دیکھیں گے دنیا میں کیا ہے. ہمارا معاملہ کیا ہے؟ سب کچھ دنیا میں. کسی کو بخار آیا بچے کو تو پہلے کیا کرتے ہیں؟ بخار آتی بھاگ کے تھرمامیٹر لاتے ہیں، جبکہ کیا کرنا چاہیے تھا؟ سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کرنا چاہیے. اچھا مار لگے تو ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ یا تو زخم ہوا تو بینڈیڈ لگانے کے لیے بھاگ رہے ہیں، یا پھر کوئی اسپرے مارنے کے لیے تاکہ وہ درد وہ تکلیف دور ہو جائے، یہ کر رہے نا. جبکہ حدیث میں کیا آتا ہے؟ جب کسی کو مار لگے تکلیف ہو تو اس جگہ ہاتھ رکھ کے کیا پڑھے؟ وہ 3 بار بسم اللہ پڑھ لے، یہ اس کے لیے کافی ہو جائے. علاج بھی کرنا ہے لیکن پہلے بسم اللہ پڑھنا 3 بار. تو اس چیز میں کیا ہوں گی؟ رفاقت، ڈھیل، آسانی ہو جائے گی. ہم کیا کرتے ہیں؟ پہلے اللہ کا ذکر چھوڑ کے ارے باپ رے، ارے ماں گے بخار آ گیا اس کو تو ہے نا، ارے باپ رے کتنا بخار آ گیا. اللہ کا ذکر چھوڑ کر ماں اور باپ کو یاد کر، جبکہ دونوں کچھ بھی کام نہیں آئیں گے مصیبت میں. انسان کبھی تو سامنے کھڑا ہوتا ہے لیکن کچھ نہیں کر پاتا اپنے بچوں کے لیے، کیا کر سکتے؟ اور اس پردے کو کھول دے تو اس کے چہرے کے نور جہاں تک پہنچیں گا اس کی مخلوق کو جلا ڈالیں گا. کیا فرمانے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ تم میں سے کوئی بھی شخص اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کر سکتا حتیٰ کہ اس کو موت آ جائے. تو اہل سنت والجماعت میں اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اللہ کا دیدار روز قیامت مومن کرنے والے ہیں، اور ہمیں بھی یہی عقیدہ رکھنا چاہیے. اس کے برعکس کسی قسم کے عقیدے میں فسق اور فجور اور گڑبڑ ہم نے نہیں کرنا چاہیے. اس معاملے میں محتاط اور احتیاط کرنا چاہیے. اللہ رب العزت کو دنیا میں تو ظاہر سی بات ہے انسان کے لیے دیکھنا ناممکن ہے، لیکن یہ نعمت جو ہے انسان کو جو ہے آخرت میں ملیں گی. یاد رکھیے، اس چیز کو بھی ہم کو سمجھنا یاد رکھیے. تو یہ آخرت کی نعمت ہے اور اس کا وعدہ اللہ رب العزت نے ہر مومن کے، ہر متقی کے لیے کیا ہے جو جنت میں جائیں گا اور وہ پھر اپنے رب کا دیدار کریں گے. آئیے اس کے تعلق سے ایک حدیث دیکھتے ہیں. حدیث یاد رکھیے اس طرح سے کہ صحیح مسلم کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، یاد رکھیے اس طرح سے حدیث یاد رکھیے. اور جو ہے صہیب رومی رضی اللہ عنہ اس کے راویوں فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جنت والے جنت میں داخل ہو جائیں گے اور اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گا تمہیں کوئی چیز چاہیے جو تمہیں مزید عطا کروں. اللہ جنت میں پوچھا جائے گا کیا تمہیں کچھ چاہیے جو میں تمہیں اور دوں، چیز جو ہے تمہیں مزید عطا کروں؟ وہ جواب دیں گے کہ کیا تو نے ہمارے چہرے کو روشن نہیں کیا؟ تو جنتی کہیں گے اللہ تو نے ہمارے چہرے کو کیا روشن نہیں کیا؟ کیا تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا؟ مطلب یہ لوگ جواب دے رہے کہ اللہ تو نے ہمارے چہرے کو روشن کیا، مطلب جنتی بن گئے ہم، تو نے ہمیں جنت میں داخل کیا. اور دوزخ سے نجات نہیں دی، مطلب تو نے ہم کو دوزخ سے نجات دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چنانچہ اس پر اللہ رب العزت جو ہے پردہ اٹھا دیں گا تو انہیں کوئی چیز ایسی عطا نہیں ہوں گی جو انہیں اپنے رب عز و جل کے دیدار سے زیادہ محبوب ہوں گی. جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، نعمتوں کا فائدہ اٹھائیں گے، تب اللہ رب العزت ایک سوال کریں گا، کیا تمہیں کچھ اور چیز چاہیے مزید؟ جنتی کہیں گے اللہ تیرا فضل ہے، تو نے چہرے کو روشن کیا، مطلب جنتیوں میں رکھا، جنت میں ڈالا، جہنم کی نجات دیا، اب کیا باقی ہے؟ تو اللہ رب العزت پھر پردہ ہٹا دیا جائے گا اور وہ اپنے رب کو دیکھیں گے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہتے ہیں اور اللہ رب العزت کے دیدار سے زیادہ محبوب کوئی چیز ان کو نہیں ہوگی.
مطلب یہ سب سے محبوب چیز ہوگی یاد رکھیں، اس کا مطلب وہ جنت کی سب سے بڑی نعمت یہی ہے، اور جہنمیوں کا سب سے بڑا عذاب بھی یہی ہے۔ جنتیوں کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اپنے رب کو پیدا کرنے والے کو دیکھ پائیں گے، اور جہنمیوں کا سب سے بڑا عذاب یہ ہوگا کہ اپنے خالق کو کبھی دیکھ نہیں پائیں گے، یاد رکھیے۔ تو یہ بڑی اہم چیز ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یونس کی آیت نمبر 26 کا ایک حصہ تلاوت کیا اور فرمایا اور کہا للذین احسنوا الحسنى وزیادہ۔ اللہ کے رسول نے یہ آیت کا حصہ پڑھا اور فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے جن لوگوں نے بھلائی کی ان کے لیے خوبصورت جزا ہے، مطلب خوبصورت بدلہ ہے، اور مزید ان کے لیے ہے۔ اور مزید ان کے لیے کا ترجمہ یا اس کا معنی اور مفہوم مفسرین نے اور محدثین نے لیا، مزید ان کے لیے مطلب دیدار الہی، جو انہوں نے کیا اس کا خوبصورت بدلہ ہے، اور جو انہوں نے کیا اس کا مزید اضافہ ملے گا، مزید اضافے میں دیدار الہی۔ اور وہ حدیث صحیح مسلم کی اس میں ہم نے دیکھ چکے کہ نعمت ملیں گی، اللہ سوال کریں گا، پھر اپنا دیدار کروائیں گا، اور یہ سب سے بڑی نعمت ہوں گی یاد رکھیں۔ اور یہ زیادہ ہے، جنت میں جانا یہی سب سے بڑی نعمت تھی کہ انسان کے لیے، مطلب جہنم سے نجات، اور زیادہ ان کو دیا جائے گا، اور زیادہ سے مراد اللہ رب العزت کا دیدار ہے، یاد رکھیں۔ تو لہٰذا اللہ رب العزت کا دیدار یاد رکھیں، یہ بڑی عظیم نعمت ہے۔ اس عظیم نعمت کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو جد و جہد اور کوشش کرنا پڑیں گی۔ سب سے پہلے تو ایمان لانا پڑے گا، چاہے وہ جس درجے کا بھی ہو، کیونکہ ایمان والا ہی جنت میں جائے گا۔ مشرک اور کافر جنت میں کبھی نہیں داخل ہوں گے، جب کبھی داخل نہیں ہوں گے تو کبھی رب کو دیکھ بھی نہیں پائیں گے، یاد رکھیں۔ تو لہٰذا یہ کنڈیشن ہے۔ بہرحال آج ہمارا ٹاپک یہ نہیں ہے کہ کون کون سے اعمال کی وجہ سے دیدار الہی ہو سکتا ہے، لیکن بیسک کرائٹیریا اور کنڈیشن تو یہ ہے کہ ایمان والا کفر کی حالت میں نہ مرے، اور پھر وہ اعمال کرے جن اعمالوں کے ذریعے انسان جنت میں جاتا ہے، ان اعمال سے بچے جس سے جہنم میں جاتا ہے، اور پھر خواہش رکھے دیدار کرنے کی اللہ کے، یہ تمام چیزیں مل کر پھر ایک مومن بندہ اللہ کا دیدار کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا یہ ہم نے دیکھا۔ اب آئیے دیدار الہی کے تعلق سے کچھ باتیں ہم دیکھتے ہیں حدیث کی، جو قرآن میں اور سنت میں جو ملتی ہے، اور ساتھ میں جو ہے آج کے ٹاپک کو ہم دو حصوں میں تبدیل کریں گے یا دو حصوں میں بانٹیں گے۔ پہلا دیدار الہی کے تعلق سے ہم دیکھیں گے کہ قیامت کے دن اللہ کا دیدار برحق ہے، یہ ہونے والا ہے، اور دوسرا ٹاپک دیکھیں گے کہ دنیا میں اللہ کو ہم کیوں نہیں دیکھ سکتے، یا دنیا میں اللہ کو کیوں کوئی نہیں دیکھ سکا، ٹھیک ہے۔ یہ دونوں باتوں کو ایک ساتھ لیں گے تاکہ ساری کلیریفیکیشن ایک ساتھ ہو جاتی ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے دیدار الہی، اللہ کا دیدار حق ہے۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایسے طبقے، ایسے فرقے، ایسے گروہ مسلمانوں میں گزرے جنہوں نے اللہ کے دیدار کا انکار کیا، جس میں سب سے پہلے جو ہے معتزلہ، ٹھیک ہے۔ یہ وہ فرقہ تھا یاد رکھیں جنہوں نے دیدار الہی کا انکار کیا، اور قرآن کو سنت کے بغیر یا منمانی تشریحات سے انہوں نے قبول کیا یاد رکھیں۔ اور یہ فرقہ عروج پہ تھا، خاص طور سے جب امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ حیات تھے، اور ان کے حیات میں یہ سیاسی طاقت بن گیا تھا، کیونکہ اس زمانے کے جو خلیفہ تھا اس نے جو ہے اہل سنت والجماعت کو چھوڑ کر یاد رکھی اسی فرقے میں ہو جا کر شامل ہو گیا تھا۔ حالانکہ فرقہ اس سے پہلے موجود تھا، لیکن ابھی صرف کتابوں کی شکل میں، تحریری شکل میں، تقریری شکل میں اپنی تحریک کو پھیلا رہے تھے، لیکن ابھی ان کو پولیٹیکل طاقت نہیں ملی تھی یاد رکھیں۔ اور جب یہ کام تب بھی کر رہے تھے جب امام شافعی موجود تھے یاد رکھیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے ان کے خلاف پورا محاذ کھڑا کر دیا تھا یاد رکھیں، اور ان کے خلاف بات کرتے رہے۔ اسی کے اس میں امام شافعی کو جو ہے نظر بند کر دیا گیا، مطلب جیل میں تو نہیں ڈالا گیا، لیکن ہوتا ہے نا ایک گھر میں لے جا کر رکھ دینا، اور اس گھر سے آپ باہر نہیں نکل سکتے، کیونکہ امام شافعی کرتے تھے۔ حالانکہ ابھی یہ پولیٹیکلی طاقت میں نہیں آتا ہے فرقہ، ابھی صرف یہ اپنی تحریکوں کو پھیل، لیکن یہ انفلوئنشل ہو چکے تھے، منسٹر لیول تک وغیرہ جا چکے تھے۔ بغداد بھیج دیا گیا، کہا خلیفہ نے کہا بلا لو ان کو یہاں، کیونکہ کمپلین کی گئی وغیرہ وغیرہ کی یہ عجیب و غریب باتیں پھیلاتے ہیں، حالانکہ حق کی بات کر، کتاب و سنت کی بات کرے تھے۔ اور اسی سلسلے میں ان کا پہلی بار بغداد آنا ہوا، اور امام احمد بن حنبل سے ان کی ملاقات بھی یاد رکھی، اور امام احمد بن حنبل نے ان کی شاگردی اختیار کی، ان سے علم حاصل کیا، ساری چیزیں۔ پھر بعد میں امام احمد بن حنبل کے زمانے میں یہ فرقہ پولیٹیکل طاقت بن گیا، اور یہ حکومت کا عقیدہ یہی ہو گیا۔ بہرحال تو وہ بھی گروہ میں شامل ہے جنہوں نے کہا کہ اللہ کا دیدار نہ دنیا ممکن ہے نہ آخرت ممکن ہے، اور عجیب و غریب ہے دلائل، لیکن اللہ کا دیدار برحق ہے، کیونکہ یہ واضح دلائل سے، اور خاص طور سے بخاری اور مسلم کی روایت ثابت ہے، جس کے اندر کسی امت کی کسی طبقے کو انکار نہیں۔ انہوں نے بھی انکار کیا، لیکن تعویلات کی، ان باتوں منمانی تشریحات کی۔ بہرحال تو یہ چیز ثابت ہے، تو لہٰذا ہم کو عقیدہ رکھنا چاہیے۔ آئیے چند بات کے چند دلائل دیکھتے ہیں کہ دیدار الہی، اللہ کا دیدار کیسے حق ہے۔ پہلی دلیل اس کے لیے ہم دیکھیں گے اللہ رب العزت کا فرمان کہ اللہ کو لوگ دیکھیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے، کہتا ہے سورہ قیامت سورہ نمبر 75 اور اس کی آیت نمبر 22 اور 23 میں اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ۔ اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے اس روز جنتیوں کے چہرے جو ہے شگفتہ تر و تازہ ہوں گے اور با رونق ہوں گے۔ اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے با رونق ہوں گے اور دیدار الہی سے مشرف ہوں گے، کہ اس دن مومنوں کے چہرے ایک دم جس کو ہم کہتے ہیں تر و تازہ ہوں گے، اور تر و تازہ کے ساتھ ساتھ یاد رکھیے رونق دار ہوں گے، اور وہ اللہ رب العزت فرماتا ہے دیدار الہی سے مشرف ہوں گے۔ تو یہ قرآن کی یاد رکھیے دلیل ہے کہ مومن اللہ کا دیدار کریں گے، یاد رکھیے۔
اسی کے ساتھ ساتھ یاد رکھیں صحیح بخاری کی روایت ہے، یہ بھی ایک دلیل ہے جس میں عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ یاد رکھیں، یہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا کہ آپ سب سے عنقریب اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے والے ہیں، اس طرح کہ آپ کے اور اللہ کے درمیان کوئی ترجمان یا حجاب نہیں ہوں گا، یاد رکھیں۔ مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ جو ہے قریب جو ہے اللہ کے میں رہوں گا، اور جب اللہ سے ہم بات کریں گے تو کوئی ترجمان ہمارے بیچ میں نہیں ہوں گا، یاد رکھیں۔ یہ ایک دلیل ہے کہ اللہ رب العزت کو ایک مومن بندہ دیکھنے والا، یاد رکھیں۔ اسی طرح یاد رکھیں اللہ کو ہم جو ہے دیدار کریں گے اور یہ دیدار ہم کو نصیب ہوں گا، مومنوں کو نصیب ہوں گا، اس کے لیے تو بہرحال دعا کرنی چاہیے۔ اس کی ایک اور دلیل یہ یاد رکھیے جو بخاری کی روایت ہے، صحابہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جو بیٹھے تھے کہ اچانک آپ نے 14ویں کے چاند کی جانب دیکھا، مطلب شام کا وقت تھا، صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف بیٹھے تھے اور 14ویں کا چاند 14 کا جو مون ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں بہت چمکدار ہوتا ہے، اور 14ویں کا چاند اس لیے زیادہ سب سے چمکدار ہوتا ہے کیونکہ یہ سب سے بڑا ہوتا ہے سائز میں، چاند چونکہ 28 دن کی سائیکل میں چلتا ہے تو 14th ڈے یہ سب سے زیادہ برائٹ ہوتا ہے، اتنا برائٹ کہ آج تک ہم کو یہ چیز کا کچھ علم نہیں ہے، سمجھ میں بھی نہیں آتا کیونکہ لائٹیں ہونے کی وجہ سے یہ سب ختم ہو گیا، لیکن جس زمانے میں لائٹیں نہیں تھی تو اس وقت تو 14ویں کے چاند کا لوگ انتظار کرتے سفر کرنے کے لیے، کیونکہ پھر رات میں بھی سفر کر سکتے تھے، اتنا روشن ہوتا ہے کہ ایک مطلب آپ چل سکتے چیزوں کو دیکھ سکتے، مطلب کلیئر نہیں بٹ سب چیزیں آپ کو نظر آ سکتی، اتنا اچھا کلیئر ہوتا ہے۔ تو لہٰذا 14ویں کا چاند تھا، صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف بیٹھے تھے تو آپ نے 14ویں کے چاند کی طرف دیکھا، آپ نے فرمایا آپ اپنے رب کو اسی طرح دیکھیں گے، صحابہ سے کہہ رہے کہ تم اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے جس طرح یہ چاند دیکھ رہے ہو، مطلب تم لوگ اللہ تعالیٰ کو ویسے ہی دیکھو گے جس طرح سے چاند کو دیکھ رہے ہیں، اور رب تعالیٰ کو دیکھنے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کو دیکھنے میں تم لوگوں کو کوئی مشکل نہیں ہوں گی۔ اگر آپ نماز عصر اور نماز فجر کو وقت پر ادا کرنے کی استطاعت پاتے ہیں تو ایسا کرتے رہیں، مطلب 14ویں کا چاند ہے، صحابہ موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جس طرح سے تم 14ویں کی چاند کو دیکھتے ہو اسی طرح اپنے رب کو روز قیامت دیکھو گے، اور اس کے لیے جو چیز کرنا ہے وہ ایک بات بھی اس کے اندر آ رہی ہے، کہا اگر نماز عصر نماز فجر کو وقت پر ادا کرنے کی استطاعت پاتے ہو تو ایسا کرتے رہنا۔ دیدار الہی کی بات ہو رہی ہے اور عصر اور فجر کی بات کی جا رہی ہے۔ اس سے علماء لکھتے ہیں کہ عصر اور فجر کی نماز جو پڑھے گا ریگولرلی وہ دیدار الہی کرے گا، یا ایک سبب ہے یہ دیدار الہی کا۔ آپ کو یہ کہیں گے باقی 3 نمازوں کا کیا؟ 5 ہے نا ٹوٹل نماز، دیکھیے جو ان 2 کی پابندی کر لے باقی 3 ان کے لیے آسان ہے، جو ان 2 کی پابندی نہیں کر پائے باقی 3 بھی ان کے لیے مشکل ہو جاتی ہے۔ یہ ایک دم بالکل عام بات، کیونکہ ایسی نمازیں یاد رکھیے بڑی مشقت ہوتی ہے۔ فجر کی نماز آدمی رات میں سویا ہے، اٹھنا دل نہیں بولتا، عصر کی نماز عموماً لوگ دوپہر میں آرام کرتے ہیں، اس کا جانا جان پہ آتا ہے، اس لیے ان 2 نمازوں کا خاص طور سے تذکرہ کیا گیا، اور عصر کی نماز کے تعلق سے بہت ساری باتیں آتی ہیں، اس طرح فجر کے تعلق سے بہت ساری باتیں آتی ہیں۔ عصر کو صلاۃ وسطیٰ کا بیچ کی نماز کی پابندی قرآن نے حکم دیا کرو، تو لہٰذا اس سے علماء لکھتے ہیں کہ ان 2 نمازوں کی پابندی کرنے والا اللہ کا دیدار کرے۔ تو اللہ کا دیدار تم کرو گے کیسے کرو گے؟ جیسے 14ویں کی چاند کو دیکھتے ہو، اس میں کوئی تکلیف و مشقت نہیں، تو ویسے ہی تم اللہ رب العزت کا بھی دیدار کرو گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو واضح اس روایت کے اندر کر دیا تھا۔ اب ایک بات یاد رکھی وہ آتی ہے جو لوگ دلائل کے طور پہ پیش بھی کرتے ہیں، اس بات کو یاد رکھیے، اہل سنت والجماعت میں سے نہیں لیکن دیگر لوگ بھی کرتے ہیں، کبھی کنفیوژن ہوتا ہے قرآن کو جب ہم پڑھتے ہیں تو دیکھیے قرآن کی آیت ہے جو سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 103 اللہ فرماتا اور کہتا ہے لا تدرک الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير۔ یہ آیت یاد رکھیے بہت سے لوگ پیش بھی کرتے ہیں جو قرآن کو یا سنت کو ایک ساتھ، مطلب اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا اور وہ سب کو دیکھ رہا ہے، یہ اس کا عام ترجمہ، تو وہ لوگ لا کے اس کو پیش کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے یہاں جو بات ہو رہی ہے یہ بات بالکل درست ہے کہ اللہ کا ادراک کوئی نہیں کر سکتا، اور ہم اللہ کے دیدار کی بات کر رہے ہیں۔ دیدار مطلب دیکھنا، ادراک مطلب گھیرنا، مطلب کیا ہوا جو ہم بات کر رہے ہیں کہ اللہ کا دیدار ہم کریں گے کیسے؟ جیسے 14ویں کی چاند کو کرتے ہو، ٹھیک ہے، تو 14ویں کی چاند کو ہم دیکھ سکتے ہیں، دیدار کر سکتے ہیں، اس کا ادراک کر سکتے ہیں، اس کو گھیر سکتے نہیں۔ چاند کتنا بڑا ہے آپ کو بتائے، ادراک میں کتنا بڑا ہے وہ آئیں گا، کتنا چوڑا ہے، لیکن ہم وہ سب نہیں دیکھ سکتے، خالی کیا کر سکتے اس کو یہاں سے زمین پہ سے دیکھ سکتے ہیں، دکھتا تو ہے نا، ادراک نہیں کر سکتے اس کا گھیراؤ کتنا بڑا، چاند بہت بڑا ہے، ہم کو تو بالکل اتنا چھوٹا دکھتا ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا یہاں جو ہم بات کر رہے ہیں یاد رکھیے وہ دیدار کی ہے۔ پرانی آیت بھی جو بات کری کہ اس کو ادراک کوئی نہیں کر سکتا اور وہ سب کو ادراک کرتا ہے، تو یہ بات بالکل درست ہے، دنیا میں بھی درست ہے کہ اللہ کو ادراک نہیں کر سکتا، اور آخرت میں بھی درست ہے اللہ کا ادراک کوئی نہیں کر سکتا ہے، لیکن دنیا میں اللہ کا دیدار کوئی نہیں کر سکتا، آخرت میں دیدار کریں گے، ادراک نہ دنیا میں ہوگا نہ آخرت میں ہوگا، لیکن دیدار دنیا میں نہیں ہوگا، مومنوں کو آخرت میں ہوگا، صرف یاد رکھیں۔ تو یہ آیت کو اس معنی میں لے، پھر آگے اللہ وهو اللطیف الخبیر، اور وہ نہایت باریک ہے اور خبر رکھنے والا ہے۔
تو لہٰذا اگر کوئی یہ دلیل دے کہ بھائی اس سے تو پتہ چل رہا ہے ادراک نہیں ہوں گا، تو ہاں ہم بھی بولتے ادراک نہیں ہوں گا، کوئی نظر اس کا ادراک نہیں کر سکتی، وہ ساری نظروں کا ادراک کر سکتا ہے لیکن اس کو دیکھ سکیں گے آخرت میں، ادراک تو نہیں کر سکتے۔ سورج ہے، ایک روایت میں اللہ کے فرمائے کہ جیسے تم سورج کو دیکھ سکتے ہو دن میں، کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ سورج کو دیکھ سکتے آپ لیکن زیادہ دیر تک نہیں، چاند کو زیادہ دیر تک دیکھ سکتے، لیکن کیا سورج کا ادراک کر سکتے؟ اف کتنا بڑا ہے وہ، ہماری دنیا سے کتنا بڑا ہے، کئی ہزاروں دنیا اس میں سما سکتی ہے نا، تو ہم دیکھ سکتے لیکن ادراک نہیں کر سکتے اس کو۔ تو لہٰذا یہاں ادراک کی بات ہو رہی ہے، اور ہم بات کریں دیدار کی، تو دیدار تو آخرت میں ہوں گا لیکن ادراک تو وہاں بھی نہیں کر پائیں گے، ہے نا۔ جیسے چاند کو ہم یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کتنا بڑا ہے، کتنا چوڑا ہے، حقیقی روشنی ہو تو اس پہ جا کے پتہ چلیں گے، وہ کبھی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ تو اس بات کو بھی ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو کوئی اگر یہ دلیل دے تو اس کو ہم اس طرح سے سمجھتے ہیں، یاد رکھیں۔ اس طرح سے بخاری کی ایک روایت ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیدار کے بارے میں بیان کیا، فرمایا آپ اپنے رب کو جو ہے روبرو دیکھو گے۔ صحابہ سے کہا کہ تم اپنے رب کو روبرو سمجھتے ہیں، اور روبرو کی جب بات آتی ہے یاد رکھیے تو آمنے سامنے ہونا ضروری ہوتا ہے، اور آمنے سامنے روبرو اس کو بولتے ہیں جو دکھتا ہے، ورنہ کیا بولتے ہیں پردہ پوش، پردے کے پیچھے سے۔ روبرو کب بولیں گے؟ جب میں آپ کو دیکھ سکتا ہوں اور آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں۔ جیسے کسی نے پوچھا آپ فلاں جگہ گئے تھے، کہاں؟ انہوں نے بات کی کہ آپ سے روبرو کی، آپ بولیں گے نہیں وہ تو پردے کے عالم میں تھے، نہیں دیوار کے ادھر سے کیے، نہیں فون پہ کیے، نہیں میسج بھیجے تھے۔ روبرو کا معنی تھا سامنے، تو یہ اللہ کے رسول فرمایا بخاری میں تم روبرو ہوں گے، اور روبرو میں دیکھنے کا معاملہ ہوتا ہے، یاد رکھیں۔ اسی طرح یاد رکھیے کوئی دلیل جو ہمیں ملتی ہے کہ اللہ رب العزت کا ہم دیدار کریں گے، یاد رکھیے وہ اس طرح سے یاد رکھیے جو ابو ہریرہ اس کو روایت کرتے ہیں رضی اللہ عنہ، اور صحیح بخاری کی روایت۔ آپ نے فرمایا کہا کہ صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کیا روز قیامت ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے؟ اب ظاہر سی بات ہے صحابہ کے سوال جو دیکھیں گے کس معنی میں ہوں گا؟ دل کی آنکھوں سے دیکھیں گے، محسوس کریں گے۔ دیکھیں گے سے مراد یہ ہے کہ محسوس تو یہاں بھی کریں نا اللہ کی خشیت، ڈر وغیرہ سب، لیکن دیکھیں گے کیا ہم دیکھیں گے؟ فرمایا اگر مطلع اور آئیے وہ چند عمل آج آپ کے سامنے 5 6 7 جتنا بھی وقت ملے گا وہ رکھنے کی کوشش کروں گا۔ تو آئیے سب سے پہلا عمل جس کو کرنے سے فرشتے نازل ہوتے ہیں، یاد رکھیے، یا فرشتہ نازل ہوتا ہے، جس کے الفاظ ہیں وہ عمل ہے، یاد رکھیے کہ ایک انسان جب رات میں سوئے تو طہارت کی حالت میں سوئے، مطلب باوضو ہو، اور باوضو ہو کر وہ بستر پر سوتا ہے تو ایک فرشتہ اپوائنٹ ہو جاتا ہے اور وہ اس کے لیے مغفرت کرتا رہتا ہے، یاد رکھیے، مطلب اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتا رہتا ہے وہ فرشتہ۔ آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے اور کہتے ہیں، ترغیب کی روایت ہے، ان جسموں کو پاک کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں پاکیزگی عطا فرمائے۔ جو بندہ بھی طہارت کی حالت میں سوئے یقیناً ایک فرشتہ اس کے ساتھ رات بسر کرتا ہے، اور وہ رات بسر کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کی مغفرت کر، اس لیے کہ یہ طہارت کی حالت میں سویا۔ تو جب بندہ رات میں سوتا ہے اور باوضو سوتا ہے، ہم میں سے ہر شخص کوشش کرے کہ وہ ہر حالت میں پہلے تو وضو سے رہے، اور خاص طور سے سوتے وقت وہ ضرور وضو کرے، اس سے کہ سوتے وقت اگر وضو کر کے سوئیں گا تو ایک فرشتہ یاد رکھے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے، ساری رات وہ جتنی کروٹیں لیں گا، جو کریں گا، فرشتہ اس کے مغفرت کی دعا کرتا ہے۔ تو اندازہ لگائیے ہم سو رہے ہیں، نیند لے رہے ہیں، سکون حاصل کر رہے ہیں، اور ایک فرشتہ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کر رہا ہے، صرف ایک عمل کی وجہ سے کہ باوضو ہو کر سوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، آپ ہمیشہ وضو سے ہی رہتے، یاد رکھیں، حتیٰ کہ جب آپ کو غسل بھی نہیں ہوتا، لیکن اگر آپ سونے کا ارادہ کرتے یا کھانے کا ارادہ کرتے، جب آپ کو غسل نہیں ہے تب بھی آپ وضو کر کے سوتے اور وضو کر کے کھاتے ہیں، ٹھیک؟ اس لیے کہ حدیث کے الفاظ ہیں جب آدمی جنوبی ہوتا ہے تو فرشتے سے دور بھاگتے ہیں، سوائے اس کے کیوں وضو کر لے، ہے نا، فرشتے دور نہیں بھاگیں گے۔ اس سے پتہ چلا کہ باوضو ہو کر سونا، اگر چاہے آپ غسل کی حالت میں ہو یا نہ ہو، باوضو ہو کر سونا یاد رکھیے بڑا اہم ہے، یاد رکھیے۔ تو ہم ایک معمول بنا لیں، ایک روٹین سیٹ کر لیں کہ پورا دن ہم وضو کی حالت میں رہیں، جب بھی ہم بیت الخلاء جائے نکلے بس وضو کر لیں، ہاتھ تو دھوتے ہی ہیں، بس تھوڑا سا اور آگے بڑھ جائے اور وضو کر لے، یاد رکھیں۔ جب سونے کا ارادہ کرے تو باوضو ہو کر ہی سوئے۔ تو یاد رکھیے اس کا فائدہ یہ ہوگا، یاد رکھیے کہ ایک فرشتہ ہمارے لیے دعائیں مغفرت کرے گا۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے، اندازہ لگائیے۔ اور عمل کتنا ہے؟ بہت تھوڑا سا۔ ہاں کبھی کبھار کچھ موسم میں کچھ لوگوں کو مشقت ہو سکتی ہے، لیکن اللہ رب العزت کے فضل و جود اور کرم سے ہم ایک ایسے ماحول میں رہتے ہیں، یاد رکھیے، جہاں ہر موسم اعتدال پر چلتا ہے۔ ہم جس علاقے میں یہاں سخت سردی بھی نہیں ہے اور شدت کی گرمی بھی نہیں ہے، اعتدال میں چل رہا ہے سب معاملہ، مطلب ایسا ہے کہ بس سب چیزیں کر سکتے ہیں، بارش بھی ہو رہی تو حد سے زیادہ نہیں ہو رہی، ایک لمٹ میں ہو رہی ہے، تو لہٰذا ہمارے لیے تو ہر موسم میں ہم وضو کر سکتے ہیں آرام سے، سوائے اس کے کہ پھر وضو کی اجازت نہ دے اس کی صحت، ٹھیک ہے، یا پانی نہ ہو، ایک الگ بات، لیکن یہ سب سہولت ہے۔ لیکن اب سوچیے اگر کوئی انسان آرکیٹیکٹ جو ہے نارتھ اور ساؤتھ پول پہ رہتا ہے، انٹارکٹیکا میں رہتا ہے یا نارتھ، تو کتنا مشکل ہے اس کے وضو کر کے سونا۔ تو بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ ہمارے لیے سہولت بھی ہے، اللہ رب العزت نے ایسی حالات بھی بنائے ہیں، تو ہم کوشش کریں ہر اس میں نیکی حاصل کرنے کے لیے پیچھے نہ رہے۔ کبھی ہوتا ہے نا ہم یہ سوچ بیٹھتے ہیں ہم تو توحید پر ہیں، قرآن و سنت پر ہیں، بڑے بڑے اعمال اچھے اچھے کر رہے ہیں، پھر چھوٹے چھوٹے اعمال کا کیا ہے؟ ویسا نہیں کرنا چاہیے۔ جب بڑے بڑے اعمال کر رہے ہیں تو چھوٹے چھوٹے اور زیادہ کرنا چاہیے۔ مطلب توحید پر ہے، سنت پہ عمل کر رہے ہیں، فلاں چیز میں ہم عقیدے میں فلاں ہیں، تو اب چھوٹے چھوٹے اعمال میں بھی حریص ہونا چاہیے کہ ہم لوگ اس میں بھی آگے بڑھیں۔ تو لہٰذا طہارت کر کے سونے سے
ایک فرشتہ رات بھر ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے اللہ رب العزت، اور یہ کہتا ہے کہ اللہ یہ طہارت کی حالت میں سویا تھا، پاکیزگی کی حالت میں سویا تھا. اور میں سمجھتا ہوں طہارت کا امپورٹنس کیا ہے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بس مختصر چونکہ بات نکلی تو چلتے چلتے بتا رہا ہوں. وہ لوگ اس معاملے میں بڑی احتیاط کرے جو پیشاب کو جاتے ہیں اور طہارت نہیں کرتے ہیں. یہاں تو آ رہا ہے کہ رات میں بھی طہارت کے ساتھ سوئے، مطلب باوضو ہو کر سوئے، اور لوگ پیشاب کو جا رہے ہیں اور طہارت نہیں کر رہے، جبکہ اس کا تعلق نماز سے ہے کہ اس کو نمازیں پڑھنا، کیسے پڑھیں گے طہارت نہیں ہوگی. تو بہرحال اس معاملے میں احتیاط کریں، اس لیے کہ صرف پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے قبر کا عذاب ہو رہا تھا ایک شخص کے اوپر، ہے نا. تو لہٰذا طہارت کا معاملہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اس پر وضو کے ساتھ سونا، اس کے بڑے فضائل آتے ہیں، اور بھی فضائل آتے ہیں، بہرحال وقت نہیں ہے، ایک ایک باتیں رکھیں گے. آئیے اس کے ساتھ ساتھ یاد رکھیے دوسرا عمل یاد رکھیے، یہ بھی بڑا چھوٹا عمل ہے لیکن اس کے کرنے سے یاد رکھیے فرشتے نزول ہوتے ہیں، اور اس حدیث کے اندر لاتعداد فرشتوں کے تذکرے آتے ہیں، 2 کے آتے ہیں پھر لاتعداد اس کے بعد. وہ کیا عمل ہے جس سے کرنے سے لاتعداد فرشتے جو ہمارے لیے نازل ہوتے ہیں، اور فرشتوں کا نازل ہونا ایک بڑی بات ہے یاد رکھیے. اور وہ معاملہ یاد رکھیے وہ ہے کہ ایک انسان جب بھی نماز پڑھے، اور خاص طور سے اگر اکیلا ہو، اس میں اگر نماز پڑھنا چاہتا ہے تو یہ کام ضرور کرے، فرشتے نازل ہوتے ہیں جو کہ ہم نہیں کرتے ہیں. جب ہم اکیلے میں نماز پڑھے، جیسے مثال کے طور پر نماز چھوٹ گئی آپ کی کسی وجہ سے، ہم لوگوں کی بالکل بھی عادت نہیں ہے کہ ہم اقامت دے کے نماز پڑھیں. مسجد میں تو اقامت ہوتی ہے، لیکن اگر آپ انفرادی بھی نماز پڑھ رہے ہیں، جب مثال کے طور پہ آپ کی ظہر چھوٹ گئی، اب آکے 2 بجے 3 بجے پڑھ رہے ہیں مسجد میں، تب بھی آپ نے اکیلے بھی تو اقامت دینا چاہیے اپنی نماز. اس کے فائدے، اس کا اجر زیادہ ہے. اذان تو بہرحال ہو چکی ہے، لیکن آدمی بیابان میں ہے، جنگل میں ہے، وہاں کوئی نہیں ہے، تو اگر وہاں وہ نماز پڑھتا ہے تو تب اذان بھی دیں گا، اقامت بھی دیں گا، اور پھر نماز پڑھے گا. وہاں اذان دینے کی اور اقامت دینے کا فائدہ کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ جو چیزیں اس اذان کو سنتی ہے روز قیامت اس کے لیے گواہی دینے کے لیے کھڑی ہو جائیں گی. جنگل میں جھاڑ ہے، جانور ہے، چرند پرند ہے، پتھر ہے، کیا کچھ نہیں ہے، سب اس کے لیے گواہی دیں گے کہ اس نے اللہ اذان دی تھی. لیکن بہرحال ابھی وہ ہمارا ٹاپک نہیں، ٹاپک ہے فرشتوں کا نزول. تو آئیے وہ کیا کام ہے جس کے کرنے سے اگر آپ اکیلے نماز پڑھتے ہیں فرشتے نازل. حدیث کے الفاظ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، ترغیب کی روایت ہے، جب کوئی شخص جنگل میں ہو اور نماز کا وقت ہو جائے، جب کوئی شخص جنگل میں ہو نماز کا وقت ہو جائے، یاد رکھیے اذان اور اقامت خواتین کو اس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، عام نماز میں بھی اس کی ضرورت نہیں، یاد رکھیے، لیکن مردوں کے لیے بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. تو آپ سن فرما رہے ہیں جب کوئی شخص جنگل میں ہو نماز کا وقت ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وضو کر لے، اگر پانی نہ ہو تو تیمم کر لے، ٹھیک ہے، چونکہ وہ نماز پڑھنا ہے تیمم کر لے. پھر اگر اقامت کہہ کر نماز پڑھے تو اس کے دونوں فرشتے اس کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. خالی اقامت دیا اس اور نماز پڑھی تو دونوں فرشتے سولما لکھتے ہیں، وہ کرامن کاتبین، اس کے وہ 2 فرشتے جو اکرام والے ہیں اس کے اعمال کو لکھتے رہتے ہیں، وہ دونوں اس کے ساتھ نماز میں شامل ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. مطلب اب تو آپ نماز پڑھا رہے امام ہے اور 2 فرشتے آپ کے مقتدی ہیں. تو آپ سے فرماتے ہیں اگر اقامت دیتا ہے تو اس کے فرشتے اس کے ساتھ نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں، مطلب کرامن کاتبین، کہ بھئی اس کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. اور اگر اذان کی فضائل الگ حدیث میں آتے ہیں جو میں نے رکھ دیا، آپ کو سب چیزیں گواہی بنائیں. پھر اقامت دیتا ہے، پھر نماز پڑھتا ہے، تو بات پڑھتا ہے تو پیچھے اللہ کا لشکر نماز پڑھتا ہے. جنود اللہ کا لفظ ہے، اللہ کا لشکر اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. ان کے دونوں کناروں کو دیکھا بھی نہیں جا سکتا. لا تعداد فرشتے اس کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں جن کے کنارے دیکھے نہیں جا سکتے، مطلب ان کو آپ اینڈ نہیں اس کا دیکھ سکتے کہاں تک جا رہا ہے. کب؟ جب ایک انسان جنگل میں ہو، اکیلا ہو، اذان بھی دے، اقامت بھی کہے، پھر نماز پڑھے. خالی اقامت دے کے نماز پڑھیں گا، 2 فرشتوں کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے. اگر اذان دیں گا، اقامت دیں گا، نماز پڑھیں گا، لا تعداد فرشتے آپ کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں. تو اللہ رب العزت کا فضل دیکھیے، آپ اکیلے ہیں لیکن آپ طلب رکھتے ہیں کہ جماعت سے نماز پڑھو. مسجد میں ہوتا تو اذان بھی ہوتی، اقامت بھی ہوتی، یہاں کر رہے ہیں، اللہ رب العزت آپ کو اجر دے رہا ہے جماعت کا، وہ اس اعتبار سے کہ فرشتوں کی جماعت آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہی ہے. کتنی بڑی بات ہے. تو ایک مومن کے لیے یاد رکھیے ہر لمحہ، چاہے اکیلا ہو، چاہے لوگوں کے ساتھ ہو، چاہے مالدار ہو، چاہے غریب ہو، اس کے لیے ساری سچویشن بینیفیشل ہے، فائدے مند یاد رکھیے اگر وہ فائدہ اٹھانا چاہے تو. ابھی کتنے لوگ اکیلے نماز پڑھنا پڑتی حالات کی وجہ سے، سفر کر رہے ہیں، راستے میں جا رہے ہیں. جو لوگ خاص طور سے کھیتیاں کرتے ہیں تو جنگل ایک طرح سے وہ کھیت ہوتے ہیں، وہاں کوئی نہیں ہوتا، مسجدیں بھی نہیں ہوتی کھیتوں میں آس پاس، ان کا کام ہے اذان دے پہلے، پھر اقامت کا ہے، اکیلا ہی پڑھ رہا ہو، پھر اقامت کا ہے، پھر نماز کو کھڑا ہو. تو اس کا ثواب دیکھیے آپ. اگر اقامت کے ساتھ تو 2 فرشتے ہیں، اذان اور اقامت کے ساتھ لا تعداد فرشتے، تو کیوں یہ ثواب کو ہم ضائع ہونے دیں؟ کیوں نہ ہمیشہ اس چیز کو یاد رکھیں کہ اذان دیں. اب چونکہ اذان کی عادت نہیں ہوتی تو گھر میں پریکٹس کرے اکیلے. مسجد میں کوئی آدمی کو ڈر لگتا ہے، لیکن اکیلے میں بہت سارے کام آدمی کرتا ہے جو پبلکلی کرنے میں تھوڑا اس کو ڈر لگتا ہے. تو ویلکم یاد کرے. اقامت تو بڑی آسان ہے، یاد رکھیں، اس کو یاد کریں اور اس کے بعد یہ کام کریں. اس کے بڑے فائدے یاد رکھیں اور اس کا بڑا ثواب ہے. عمل تو بڑا چھوٹا ہے، اذان کے چند کلمات، اقامت کے چند کلمات، اجر کے اعتبار سے اتنے فرشتوں کو نماز پڑھانے کا اجر یا لاتعداد فرشتوں کے نزول کا اجر و ثواب، یہ بہت بڑی بات ہے. آئیے آگے بڑھتے ہیں. وہ کیا عمل ہے جسے کرنے سے فرشتے نازل ہوتے ہیں؟ اور یہ بڑا اہم عمل یاد رکھیے، وہ یہ ہے
بڑا اہم عمل ہے، وہ کیا ہے؟ اپنے بھائی کے غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرنا، اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرنا۔ اب اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرنے کے لیے بہت بڑا دل لگتا ہے، چونکہ آج کل لوگوں کی نعمتیں دیکھ کر ہم کو حسد ہو رہی ہے اور چھیننے کی دعائیں کر رہے ہیں، مطلب بد دعائیں دے رہے ہیں اس کو، ارے اس کے پاس یہ چیز کیسے آ گئی، ارے وہ اتنا کامیاب کیسے ہو گیا، اور اس کے پیٹ پیچھے، بلکہ پیٹ پیچھے کیا، اس کے سامنے چہرہ بدل جا رہا ہے آپ کا۔ کوئی آگے کہہ رہا ہے کہ بھائی ماشاءاللہ میرا بچہ ٹاپ آ گیا، میرا چہرہ لٹک گیا اس لیے کہ میرا بچہ کچھ بھی نہیں پاس ہوا۔ آپ نے خوش ہونا چاہیے تھا آپ کے بھائی کی نعمت کے لیے، دعا کرنا چاہیے تھا اس کی برکت کے لیے، اس کا فائدہ آپ کو بھی ملتا، اس کو دعا ملتی اور آپ کو فائدہ ملتا۔ وہ کیسے؟ حدیث میں آ رہا، اپنے بھائی کے غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرنے سے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں معلوم؟ آپ کے لیے دعا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور کون سی دعا کرتے ہیں معلوم؟ جو آپ نے اس کے لیے دعا کی۔ اسی لیے صحابہ میں سے اور اسلاف میں سے بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا، جو مسئلہ اپنا ہوتا اس کے لیے دوسروں کے لیے دعا کرتے ہو، اس کے نتیجے میں کیا ہوتا؟ حدیث میں الفاظ ہے، اس سے اچھی گیدرنگ اور مجلس میں اس کے لیے دعا ہوتی ہے، نتیجتاً ان کی دعا قبول ہونے کے لیے وہ دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ آج ہمارا حال یہ کہ ہم حسد، بغض، کینہ سے پریشان